اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور آج کا سبق اسی سے متعلق ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے آپ کی، پہلے وہ عبارت آپ بغور سماعت فرما لیں۔ قال وَإِن تزوجها وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تزوجها عَلَى أَلَّا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء، ولنا ان المہر وجوبا حق الشرع على ما مر وانما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي، ولو طلقها قبل الدخول فلها المتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمة الله عليه، والمتعة ثلاثة أسباب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة، وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وقوله من كسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها، وهو قول القرخي رحمة الله عليه في المتعة الواجبة لقيامها مقام مہر المثل، والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص، وهو قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ثم هي لا تزاد على نصف مہر مثلها ولا تنقص عن 5 دراهم ويعرف ذلك في الاصل۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس عبارت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اختصار کے ساتھ آپ اسے سماعت فرما لیں۔ اس طویل عبارت میں کئی ایک مسائل کا بیان کیا گیا ہے جو ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور بوقت نکاح مہر کا یا مہر نہ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی مہر کے ذکر سے سکوت اختیار کیا، یا یہ کہ اسی شرط پر نکاح کیا کہ عورت کو مہر نہیں ملے گا،
تو ان دونوں صورتوں میں اس کا نکاح درست ہے۔ اور اگر اس نے ایسی عورت کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کر مر گیا تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بالفرض شوہر کا انتقال دخول سے پہلے ہو جائے تو شوہر پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اکثر شوافع کا نظریہ یہ ہے کہ دخول کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، لیکن نفی مہر کی صورت میں امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مہر یہ خالص عورت کی ملک ہے، یعنی اس کے بزا کا مقابل ہے، اس لیے وہ خالص اسی کا حق ہوگا۔ اور جس طرح عورت کو انتہاءً اور نتیجتاً یعنی عقد کے بعد مہر معاف کرنے اور بلا عوض اپنی ملکیت کا مالک بنانے کا حق ہے، اسی طرح ابتداءً بھی وہ مہر کی نفی اور اس کے اسقاط کی یا ابرا کی مالک ہوگی۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قرآن کی اس آیت کے اندر، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کی روح سے من حیث الوجوب ابتداءً مہر جو ہے یہ حق شرع ہے، لیکن عقد کے بعد جب عورت معقود علیہ یعنی بدع شوہر کے حوالے کر دیتی ہے تو اب انتہائے مہر سے اس کا حق یعنی عورت کا حق متعلق ہو جاتا ہے، لیکن اس لیے جب مہر سے عورت کا حق انتہاءً متعلق ہوتا ہے تو وہ انتہاءً اپنے حق کے ساقط کرنے کی مالک ہوگی اور ابتداءً نفی کی مالک نہیں ہوگی، کیونکہ نفی کا تعلق ابتدائی مرحلے سے ہے، اور ابتداءً مہر جب عورت کا حق ہے ہی نہیں تو پھر اسے ساقط کرنے کا اسے اختیار کہاں سے ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا سے صاحب کتاب نے ایک دوسرے مسئلے کا بیان کیا ہے، اور جس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے بنا تسمیہ کے نکاح کیا یا یہ کہ شرط لگا دی کہ نکاح میں مہر نہیں رہے گا، اور اس کے بعد دخول سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، تو اب ایسی صورت میں عورت کا متع شوہر کے اوپر واجب ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورت حال میں متع ہی واجب اور لازم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن۔ اس آیت سے استدلال کا بیان یہ ہے کہ قرآن نے او تفرضوا کا لم تمسوهن پر عطف کیا ہے، اور او بھی لم کے معنی میں ہے، نیز فریضہ یہ مہر کے معنی میں ہے، اور آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے
مہر متعین کیے بغیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ تمہیں طلاق کے بعد متع دینا پڑے گا۔ اور چونکہ قرآن کریم نے امر کا صیغہ متعوہن کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہمارے یہاں متع ہی واجب ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ متع کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آیت متع کے اخیر میں حقاً علی المحسنین فرمایا ہے، اور محسن کسے کہتے ہیں؟ متطوع کو، متنفل کو، یعنی بطور نفل کوئی کام کرنا، اور متطوع پر ظاہر ہے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ متع واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لیکن ہماری طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے محسنین سے پہلے حقاً اور علی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور حقاً اور علی یہ دونوں وجوب اور الزام کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں محسن متطوع کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ محسن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وجوب کے علاوہ از راہ احسان کچھ زیادہ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔ پھر متع کیا ہے؟ متع والمتعۃ ثلاثۃ سے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ متع 3 کپڑوں کا نام ہے۔ نمبر 1 کرتا، نمبر 2 اوڑھنی، اور نمبر 3 چادر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متع کا یہ تخمینہ اور اندازہ منقول ہے، اور 3 کپڑوں کے وجوب کے اندر حکمت یہ ہے کہ عموماً عورتیں 3 کپڑوں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، یا جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو 3 ہی کپڑوں میں نکلتی ہیں۔ اس لیے یہ مقدار چونکہ ضرورت اصلیہ کے لیے کافی ہے، اسی لیے اس مقدار کی تعیین کر دی گئی ہے۔ پھر اس سلسلے میں ایک بڑا اختلاف یہ ہے کہ متع میں جو یہ کپڑے ہیں، ان کپڑوں کا جو معیار ہوگا، اس معیار میں آخر کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ شوہر کی حالت کا یا بیوی کی حالت کا؟ چنانچہ امام قدوری کی ظاہری عبارت من کسوت مثلہا تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ امام کرخی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مہر کے سقوط کی صورت میں متع واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی کے قائم مقام ہے، اور مہر مثل میں چونکہ عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے متع میں جو کپڑے دیے جائیں گے اس کے معیار میں بھی عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ وجوب متع میں شوہر کی حالت کا اور اسی کی حیثیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اس لیے اگر ہم اس آیت کو چھوڑ کر قیاس اور علت سے کام چلائیں گے تو درست نہیں ہوگا۔ یہی صحیح قول ہے۔ امام ابو بکر رازی اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا صحیح ترین قول بھی یہی ہے۔ ثم ہی سے جو عبارت شروع ہو رہی ہے،
یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ متع نہ تو عورت کے نصف مہر مثل سے زائد قیمت کا ہوگا اور نہ ہی 5 درہم سے کم قیمت کا ہوگا، ہے نا؟ متع کا نصف مہر مثل سے زائد نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مہر مسمى مہر مثل سے اقویٰ ہوتا ہے، اور مہر مسمى کی صورت میں اگر شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر مسمى کا نصف ہی واجب ہوگا، اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا۔ لہذا جب اقویٰ یعنی مہر مسمى میں نصف ہے تو اس کی بنسبت ادنا یعنی مہر مثل میں قبل دخول طلاق والی صورت میں بدرجہ اولا متع نصف مہر مثل سے زائد مقدار کا واجب نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ مہر مسمى مہر مثل سے اقویٰ کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر مسمى عقد اور تسمیہ دونوں سے واجب ہوتا ہے، جبکہ مہر مثل کا وجوب محض عقد سے ہو جاتا ہے، اور متع کا کم سے کم 5 درہم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ متع ملک بضاع کا عوض ہے اور کوئی بھی عوض 10 درہم سے کم مالیت کا نہیں ہوتا، اس لیے 10 درہم پورے بضاع کا عوض ہوگا، لیکن چونکہ دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہے اس لیے اس صورت میں چونکہ بضاع پر کوئی آنچ نہیں آئی، اس لیے اب اس عوض کی نصف مالیت یعنی 5 درہم واجب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تشریحات کی روشنی میں عبارت کا ترجمہ آپ از خود کر لیں گے، اور آج کا سبق بس اسی پر ختم ہو رہا ہے۔